बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका शजरा नस्ब सालेह बिन उबैद बिन मासे बिन उबैद बिन हादिर बिन समूद बिन आसिर बिन इरम बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतशल बिन उखनूख यानी इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यर्द बिन महलायल बिन कैनान बिन यानिश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए अंबिया में से एक बरगज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपका ज़िक्र खैर कुरान मजीद में 8 मकामात पर फरमाया। आपको अल्लाह ताला ने कौम समूद यानी आद सानी की तरफ नबी बनाकर भेजा। समूद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। ये लोग समूद बिन आमर बिन इरम बिन नूह की औलाद में से थे। ये कबीला हिजाज और शाम के दरमियान के इलाके में हजर में रहाइश पजीर थे, जिन्हें मदाइन सालेह भी कहा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए जाते हुए कौम समूद की हलाक शुदा बस्तियों के पास से गुजरे थे और वहाँ से तेज़ी से गुजरने और कुएं का पानी ना पीने का हुक्म दिया था। कौम आद की हलाकत के बाद कौम समूद यानी आद सानी को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उनका जानशीन बनाया। अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत दी थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाया करते थे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। उन्होंने कौम आद के वाक़यात जानने के बावजूद उनसे इबरत हासिल ना की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस कौम के एक शरीफ ख़ानदान में से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को पहले अनबिया की तरह बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और नाफरमानी की सूरत में अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। फरमाने इलाही है सूरत अल-आराफ 73 और 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, बस इसको छोड़ दो। ये अल्लाह की ज़मीन में चलती फिरे और इसको बुरी नीयत से हाथ मत लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। और सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वो हालत याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि तुम नरम ज़मीन पर आलीशान महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों को खूब याद करो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। सूरत अश-शुरा आयत नंबर 142 ता 152 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह के अजाब से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम्हें यहाँ दुनिया की चीज़ों नेमतों में अमन के साथ बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा? यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों के बागों में जिनके खोशे फलों से लदे हुए हैं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर फखरिया घर बनाते हो। बस तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी इताअत करो, और हाथ से गुजर जाने वालों की इताअत ना करो, जो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की। जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो वो तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ सकते, लिहाजा तुम इन्हें छोड़कर सब एक अल्लाह की इबादत करो, जो तुम्हारा हकीकी माबूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इस नसीहत को कबूल करने की बजाय कौम ने आप पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हुए आपको जुटला दिया और कहने लगे, ऐ सालेह, तुम पर तो जादू कर दिया गया है।
جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سمود نے بھی رسولوں یعنی صالح کو جھٹلایا، اور سورۃ الشعراء آیت 153 اور 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں یعنی قوم سمود نے کہا، اے صالح تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو بطور نشانی یعنی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد کر کے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، وہ ان لوگوں کو مطالبہ پورا کرتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہو گیا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح ایک نشانی تھی اور آپ کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر و کفر و شرک اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے چھیڑنا مت، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے گی پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ دے۔ وہ اونٹنی جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پہ آئی تو سارا پانی پی گئی، جس پر لوگوں کا اعتراض ہوا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصہ تک معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ اونٹنی کی یہ خاصیت تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ لوگوں کے سارے برتن بھر جاتے۔ آپ نے قوم کو اونٹنی کے بارے میں سمجھا دیا تھا کہ اسے ایذا نہ دینا، ورنہ عذاب الہی تمہیں گھیر لے گا۔ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں جنہیں صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی، اور ان کے پاس کافی جانور تھے جو اونٹنی سے ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن صالف ایک بدماش آدمی سے کہا، میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو گے تو جس سے چاہو گے اس سے شادی کر لینا۔ وہ بدماش اور اس کا ساتھی اور قوم کے مزید افراد بھی اس میں شامل ہوئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی لوگوں کی حمایت لی اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو انہوں نے ایک تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں لگا، پھر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، جس سے زمین پر اونٹنی گری اور زور سے آواز نکالی۔ اس کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، آخر کار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر بچے کے پیچھے بھاگے، پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ فوراً آئے، اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر روئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے،
اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگوں کو فکر ہونے لگی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ آپ رات ہی کو وہاں سے نکل گئے۔ لوگوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن ہلاک کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے ان پر ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا ہو گیا، جس سے کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد صالح علیہ السلام واپس حجر میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے۔ اپنی وفات تک وہیں رہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹکس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔